بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، جو رمضان کا چاند دیکھ کر یہ کلمہ پڑھے گا اس کے 1000 سال کے گناہ معاف ہوں گے اور اسے 1000 عبادت کا ثواب دوں گا۔ محترم ناظرین، آج آپ کی خدمت میں رمضان کی آمد کے حوالے سے ایک ایسا کلمہ پڑھنے کا وظیفہ لے کر آیا ہوں کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ جو شخص بھی رمضان کا چاند دیکھ کر یہ کلمہ پڑھے گا اس کے 1000 سال کے گناہ معاف ہوں گے اور اسے 1000 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ تو ناظرین محترم، ماہ شعبان کا مہینہ اختتامی مراحل میں ہے اور یہ بہت ہی بابرکت مہینہ تھا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے جس کو ہم نے غفلت میں گزار دیا، جیسا کہ ہم نے رجب کے بابرکت مہینے کو غفلت میں گزارا۔ اس مہینے میں ہم نے وہ سارے نیک اعمال جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں، اور اس مہینے میں اللہ کو راضی کرنے کا جو وقت تھا اس کو ہم نے غفلت میں گزار دیا۔ اب رمضان کی آمد پر ہم نے ایک کلمے کا ایسا عمل کرنا ہے جس سے اللہ راضی ہو جائے، اس کا محبوب راضی ہو جائے گا۔ جس بندے سے اللہ اور اس کا محبوب راضی ہو جائے تو پھر دنیا اس کے قدموں میں ہوگی، دنیا کی ہر چیز اس کو مل جائے گی، لیکن آپ نے اللہ پر یقین کے ساتھ، اللہ پر بھروسے کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ نیک اعمال کرنے ہیں، اللہ سے گناہوں کی توبہ کرنی ہے۔ آج کا جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ وہ عمل ہے جو اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ جو بندہ رمضان کی آمد پر اس عمل کو کر لیتا ہے تو اس کو 1000 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا اور اس کے 1000 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اس کی دنیا و آخرت سنور جائے گی، اس پر دنیا میں رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی، اور مرنے کے بعد جب قبر سے وہ نکالا جائے گا تو اس کے سارے گناہوں کو معاف کرتے ہوئے اس کی قبر کے منازل آسان کر دی جائیں گی، اس کا چہرہ نور سے چمک رہا ہوگا۔ یہ کتنی فضیلت والا کلمہ ہے، بہت ہی مجرب عمل ہے۔ یہ چھوٹا سا عمل آج ہم کر سکتے ہیں، کل ہمیں اس کا موقع نہیں ملے گا۔ تو ناظرین محترم، آپ نے شعبان المعظم کے اختتامی مراحل کے بعد رمضان کی آمد اچھے طریقے سے کرنی ہے، اور رمضان المبارک کا چاند نظر آنے پر آپ نے اس کلمے کا ورد کرنا ہے۔ یہ جو کلمہ میں آپ کو بتاؤں گا اس کو آپ نے رمضان کا چاند نظر آنے پر لازمی پڑھنا ہے، کیونکہ اس کے پڑھنے پر رمضان کے پورے مہینے میں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں اس بندے پر نازل ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیتا ہے، اس کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس کی ہر ایک عبادت پر اس کو دگنا ثواب ملتا ہے، ہر ایک نیکی پر اس کو وافر ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ ناظرین، آپ نے اس کلمے کا ورد کرنے کے لیے ویڈیو کو کاٹ کر نہیں دیکھنا، ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں اور اس کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کرنا ہے، تاکہ ہمارے اور آپ کی وجہ سے جو بھی اس پر عمل کریں گے ان کو بھی اس کا اجر ملے گا، اور ان کے اس عمل کرنے کی وجہ سے ان کے ثواب میں ہمارا بھی حصہ ہوگا اور یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ اس لیے آپ اس کو ضرور شیئر کریں اور ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ آپ کو عمل کی اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ یہ جو کلمہ اور اس کا پھر کرنے کا طریقہ آپ کو بتایا جائے گا، اس کو صحیح طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے۔ اگر آپ ویڈیو کو کاٹ کر دیکھیں گے تو آپ کو عمل صحیح طریقے سے سمجھ نہیں آئے گا اور آپ اس کلمے کا ورد ٹھیک طرح سے نہیں کر پائیں گے، تو اس کا آپ کو فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ موقع سال میں ایک بار آتا ہے۔ تو اس لیے آپ نے رمضان المبارک کی آمد پر چاند دیکھتے ہوئے اس کلمے کا ورد کرنا ہے اور اللہ پاک سے ڈھیروں ساری دعائیں بھی مانگنی ہے۔ اللہ رب العزت بہت رحیم اور کریم ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو اپنی طرف بلانے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ کسی طرح میرا بندہ میری طرف آ جائے، شیطان سے ہٹ کر میرے راستے پر آ جائے۔ اللہ رب العزت بے نیاز ذات ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، نہ اس کو کسی کی ضرورت ہے، لیکن اس کی رحمت ہے جو چاہتی ہے کہ انسان جہنم سے بچ کر جنت میں چلا جائے۔ زمین و آسمان کا مالک اللہ ہے، مشرق اور مغرب کا مالک اللہ ہے، ہم سب کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ بحر و بر، فرش و عرش، ذرہ اور پہاڑ، تنکا اور جنگلات، ہوائیں اور فضائیں، خلائی اور خاکی، نوری اور ناری، ساری کی ساری مخلوق اللہ کی عبادت اور تسبیح بیان کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کس حال میں، کسی پل میں، کس لمحے میں بھی غافل نہیں ہے۔ صرف بندہ ہی نہیں بلکہ کائنات کا ذرہ ذرہ چپا چپا اس کے سامنے ہے، اور وہ اس کی حرکات و سکنات سے باخبر بھی ہے۔ روئی کے دانے کا 1000واں حصہ ہو ایک تورائی ویسے ہی چھوٹی ہوتی ہے، پھر اس کا بھی کوئی حصہ اتنی چھوٹی بھی کوئی چیز ہے،
پہاڑوں کی غاروں میں چھپا ہوا ہو یا اس لمبی اور لامحدود فضا میں گم ہو یا زمین کی تاریکی میں کہیں پڑا ہو، اللہ اس کو کھینچ کے باہر لانے کی طاقت رکھتا ہے اور اس کی نظر کائنات پر پوری طرح حاوی ہے۔ حدیث مبارکہ میں اللہ کی نظر ساری کائنات کو دیکھ رہی ہے۔ مثال کے طور پر ایک کالا پتھر ہے، پہاڑ بھی کالا ہے، پھر رات بھی کالی ہے، پھر اوپر جنگل بھی کالا ہے، اس میں پتے پڑے ہوئے ہیں، ظاہر ہے رات بھی کالی، پہاڑ والا پتھر بھی کالا اور اس کے اوپر گھاس وغیرہ، نیچے ایک کالی چونٹی جا رہی ہے۔ اللہ رب العزت عرش پر ہے، چونٹی فرش پر ہے، درمیان میں اتنے پردے ہیں، چونٹی کے چلنے سے کالے پتھر پر جو نشان پڑتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں بھی وہ دیکھ رہا ہوں۔ کبھی آپ چونٹی کو اٹھا کر دیکھیں تو اس کے پاؤں بھی نظر نہیں آتے، وہ کیا نشان بنائے گی؟ وہ تو نرم مٹی پر چلنے پر بھی مشکل سے نشان بننے، تو پہاڑ اور پتھر پر نشان کیسے بنیں گے؟ اگر بڑی بڑی خوردبینیں بھی لگائی جائیں تو بھی نظر نہیں آئے گا۔ اللہ رب العزت عرش پر ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں اسے بھی دیکھ رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کیسا سننے والا ہے، تمہارے اندر کے چھپے ہوئے بھیدوں کو بھی جانتا ہے۔ تم چپکے چپکے بولو تو دل ہی دل میں بھی بولو۔ اللہ کہتا ہے کہ میں یہ بھی سن لیتا ہوں، تمہاری سانس کو نکلتا دیکھتا ہوں، تمہاری سانس کی آواز سنتا ہوں، دل کی دھڑکنیں سنتا ہوں، رگوں میں چلنے والے خون تک کی آواز کو سنتا ہوں، پتا ٹوٹے اس کے ٹوٹنے کی آواز کو سنتا ہوں، زمین پر گرے اس کے گرنے کی آواز کو سنتا ہوں، چونٹی کی پکار کو سنتا ہوں، حتیٰ کہ سب کی آواز کو سنتا ہوں، فریادوں کو سنتا ہوں، خاک پر چلنے والے کیڑوں کی آواز اور صدائیں سنتا ہوں، سات سمندر کی تہہ میں چلنے والی مچھلی کی پکار اور صدائیں، ریت کا ایک ایک ذرہ، زمین کا ایک ایک ذرہ، ایک ایک پتا، زمین کے اندر جو کچھ ہے، اللہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے۔ محترم ناظرین، اللہ کی تعریف کون کر سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنی صفات بیان کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ سمندر کو سیاہی بنا دو، 7 سمندر بھی سیاہی بن جائیں، ساری دنیا کے درخت لے کر قلم بنا دیے جائیں، ایک سندل کے درخت سے کتنے قلم بن جائیں گے؟ سمندر سیاہی بن جائے، درخت قلم بن جائیں، انسان اور جنات لکھنے بیٹھ جائیں، فرشتے بھی اسے لکھنا شروع کر دیں، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں سمندر خشک ہو جائیں گے، قلم ٹوٹ جائیں گے، میری تعریف ختم نہیں ہوگی، اتنے قلم اور سیاہی اور لے آئیں، وہ بھی ختم ہو جائیں گے، اور اللہ وہ ذات ہے جسے سارا جہان پکارے، اور اللہ سب سے یہ نہیں کہے گا کہ باری باری بولو، یہ نہیں کہے گا کہ صرف عربی بولو کہ میری زبان عربی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا پشتو میں بولو، اردو میں بولو، ہندی میں بولو، انگلش میں بولو، پنجابی میں، سندھی میں بولو، ہو یا پٹھان ہو، کوئی بھی زبان ہو، دنیا میں 24 زبانیں ہیں، اس میں بولو، کائنات کی ساری زبان میں اپنے رب کی وہ پکارو، میں تمہارا وہ سننے والا رب ہوں کہ مجھے تمہاری باریاں لگانے کی ضرورت نہیں، میں تم سب کی چیخ و پکار کو الگ الگ سنوں گا، سمجھوں گا، تم سب کو اکٹھا بولنا مجھے غلطی میں نہیں ڈالے گا، فلاں نے کیا لفظ بولا، فلاں نے کیا کہا، میں سب کی بات الگ الگ سن سکتا ہوں۔ محترم ناظرین، ایسی زبردست شان والے اللہ کی نام ماننا، اس کی نافرمانی کرنا، اس پر سراسر ہماری ہی ہلاکت ہے، ہمارے ہی نقصان ہے، اور اللہ کے نبی بھی کہہ رہے ہیں کہ کل حساب والا ہونے والا ہے اور کوئی اس وقت عمل نہیں کر سکے گا۔ تو جو سب سے بڑی آفت اور مصیبت ہے کہ انسان یہ دنیا چھوڑ کر جاتا ہے، اتنے ارمانوں سے آپ لوگوں نے گھر بنائے ہوئے ہوتے ہیں، ہر شخص نے گھر بنائے، حتیٰ کہ چڑیا بھی گھونسلہ شوق سے بناتی ہے، ایک پرندہ چھوٹا چھوٹا سا پرندہ وہ بھی بڑے ذوق و شوق سے تنکے اکٹھے کرتا ہے اور اپنے لیے گھونسلہ بناتا ہے، یہ ہر جاندار کی فطرت ہے، اور رہنے کے لیے کوئی نہ کوئی ٹھکانہ بناتا ہے۔ اتنے ارمانوں سے انسان گھر بناتا ہے اور پھر خاموشی سے چھوڑ کر لوگوں کے کندھوں پر سوار ہو کر اندھیری کوٹری میں جا کر سو جاتا ہے۔ حبیب ابن عمر رحمۃ اللہ علیہ ایک تابعی ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد، بڑے خوبصورت تھے، قید ہو گئے، کل 10 آدمی تھے، انہوں نے قتل کر دیا اور وہ ان کو پکڑ لیا۔ رومن سردار نے کہا میں اس کو اپنا غلام بناؤں گا، قید میں لے کر کہنے لگا اگر تو ایسا ہی ہو جائے تو میں تجھے اپنی بیٹی دے دوں گا، تجھے اپنی ریاست میں حصہ بھی دے دوں گا۔ انہوں نے فرمایا تو اگر سارا جہاں بھی دے دے یہ نہیں ہو سکتا، کفر تو بے حیائی ہوتا ہے، حیا تو اسرار اسلام میں ہے۔ اس نے اپنی بیٹی سے کہا کہ اس سے بدکاری کرو، جب یہ اس رخ پر آئے تو اسلام بھی چھوٹ جائے گا۔ روم کی لڑکی تھی، ادھر روم کا حسن، ادھر عرب کی جوانی، آگ بھی تیز اور قوت بھی جوان ہے، اور یہ دو ہیں، تیسرا بھی کوئی نہیں۔ اب یہاں ساری رکاوٹیں ختم ہیں اور وہ دعوت دے رہی ہے، اور یہ نوجوان اپنی نظر جھکانے کی لذت چکھے ہوئے ہے، اسے پاک دامنی کی لذت کا پتہ ہے، لہٰذا اس کی نظر اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ اس نے سارے جتن کر کے مارے، اپنے حسن کا ہر تیر آزمایا، اپنے مکر کا ہر جال پھینکا، لیکن پاک دامنی کی تلوار نے
ہر تار کو توڑ دیا اور ہر تیر کو بیکار کر دیا۔ آخر 3 دن کے بعد اس نے ہتھیار ڈال دیا آخر 3 دن کے بعد اس نے ہتھیار ڈالے اور کہنے لگی اللہ کے بندے یہ تو بتا تجھے کون روکتا ہے؟ آج تیسرا دن ہے، تو نے مجھے نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، روکنے والا کون ہے؟ اس نے کہا مجھے روکنے والا وہ ہے جو نہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے، جو مجھ سے غافل نہیں، میں اس سے غافل ہوں۔ وہ میرا رب ہے جو عرش پر بیٹھا مجھے دیکھ رہا ہے کہ میری محبت غالب آتی ہے یا شہوت غالب آتی ہے، مجھے آگے کرتا ہے یا شیطان کو آگے کرتا ہے۔ اے لڑکی، مجھے میرے رب سے حیا آتی ہے، اس لیے میں نے اپنی طاقت کو روک رکھا اور باہر نکل کر اپنے باپ سے کہنے لگی آپ نے مجھے کس پر پتھر کے پاس بھیجا، کس لوہے کے پاس بھیجا جو نہ دیکھتا ہے نہ کھاتا ہے، میں کہاں سے اسے گمراہ کروں؟ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کی ذات کا ڈر اور خوف انسان کو اس حد تک لے جاتا ہے کہ آج ہم کیا کر رہے ہیں یہ ہمیں سوچنا ہوگا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون نہیں جانتا؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر تمہارا دشمن اللہ کا نافرمان ہے تو مجھے بدلہ لینے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ خود اپنے نافرمان کا بدلہ چکائے گا۔ جو مجرم بن کے مر گیا تو کیسے عبرتناک طریقے سے قبر اس کا حشر کرے گی۔ ساری دنیا کے انسانوں کو اس کے آنے والے دن سے بچانا اور اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، گرمی سردی سے بھی بچانا ہے، یہ حقوق کا معاملہ ہے، لیکن اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے اللہ نے فرمایا جس کا ترجمہ جس آگ کا ایندھن ہم اور آپ ہیں۔ اس آیت کو سننے کے بعد حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ روتے ہوئے باہر نکلے، 3 دن غائب رہے اور کسی کو نہیں ملے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کو تلاش کرو۔ جب تلاش شروع ہوئی تو پہاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے، سر پر مٹی ڈالی ہوئی تھی اور رو رہے تھے کہ اس آگ کی حالت کیا ہوگی جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ ان کو پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا تو فرمایا کہ اس آیت نے مجھے بے قرار کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آپ ان میں سے نہیں ہیں۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ ہے جس کو جنت خود ہی چاہتی ہے، جس کو جنت چاہے وہ جنگلوں اور پہاڑوں میں نکل آئے، اور جس کو کچھ پتہ ہی نہیں جنت اور جہنم کا وہ مزے کی نیند سو جائے۔ ایک صحابی تہجد کی نماز میں رو رہے تھے کہ اللہ جہنم کی آگ سے بچایا۔ کسی نے آ کر دیکھا اور فرمایا ارے بھائی تو نے کیا کر دیا؟ تیرے رونے کی وجہ سے آسمان میں صف ماتم بچھی ہوئی ہے، تیرے رونے نے فرشتوں کو بھی رلا دیا۔ ایسا درد اور غم ان کے اندر اتر گیا تھا، اور آج ہم کو 5 وقت نماز پڑھنے کی بھی ہمت نہیں ہوتی کیونکہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف نہیں۔ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں وہ دنیا سے بھاگتے ہیں، اور جو دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں وہ دوزخ ان کے منتظر ہیں۔ ایک نوجوان نے دوزخ کا ذکر سنا اور کپڑے اتار دیے اور جا کر ریت پر لیٹ گیا اور تڑپنے لگا اور کہنے لگا کہ اے نفس دیکھ دوزخ کی آگ یہ ریت کی آگ برداشت نہیں ہوتی، اے نفس دیکھ دوزخ کی آگ یہ ریت کی آگ برداشت نہیں، دوزخ کی آگ کیسے برداشت کرے گا؟ رات کو مرغا بن کر ساری رات سوتا ہے اور دن کو بیکار پھرتا ہے، تیرے کیا بنے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ فرمایا ادھر آ تجھے خوشخبری سناؤں، تیرے لیے آسمان کے سارے دروازے کھول دیے گئے ہیں اور اللہ خوش ہو رہا ہے اور فرشتوں سے کہہ رہا ہے کہ دیکھو میرا بندہ ایسا ہوتا ہے۔ ان کے دلوں میں اللہ کا اتنا ڈر اور خوف تھا کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو کر فرشتوں سے فرما رہے ہیں دیکھو میرا بندہ ایسا ہوتا ہے۔ اور آج ہم اللہ تعالیٰ کی کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فقیہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے سن کے ساتھ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کیا میں تمہیں بہترین عمل نہ بتاؤں جو تمہارے مالک کے یہاں بہت ہی پاکیزہ ہے، تمہارے درجات کو بہت ہی بلند کرنے والا ہے، تمہارے لیے سونا اور چاندی خرچ کرنے سے بھی بڑھ کر ہے، بلکہ اس جہاد سے بھی بڑھ کر ہے جس میں تم دشمنوں کے سر قلم کرو گے اور وہ تمہیں شہید کرے۔ فرمایا ضرور ارشاد فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ اللہ کا ذکر ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اولاد آدم کو کوئی ایسا عمل نہیں جو اسے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ذکر اللہ سے بڑھ کر نجات دندہ ہو سکے۔ عرض کی کیا جہاد بھی ایسا نہیں؟ ارشاد فرمایا جہاد بھی ایسا نہیں، کیونکہ اللہ کا ارشاد ہے جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا عمل افضل ہے؟ ارشاد فرمایا مرتے دم تک ذکر اللہ کے ساتھ رطب اللسان رہنا۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص مخلوق کی بجائے خالق کی یاد سے مانوس نہیں اس کا عمل ناقص، دل اندھا اور عمر ضائع ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ایمان کی علامت ہے اور نفاق سے بری ہے۔
شیطان کے مقابل ہے اور وہ دوزخ سے حفاظت کا سامان ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ ذکر دو ذاکروں کے درمیان ہے اور اسلام دو تلواروں کے درمیان اور گناہ دو فرضوں کے درمیان۔ ذکر دو ذکروں کے درمیان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اس وقت تک ذکر نہیں کر سکتا جب تک اللہ تعالیٰ اپنی توفیق کے ذریعے اسے یاد نہ کرے۔ پھر جب وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے مغفرت کی شکل میں اس کا ذکر کرتا ہے۔ اور اسلام دو تلواروں کے درمیان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی کافر کے ساتھ لڑائی اور قبول کے بعد مرتد ہو جائے تو بھی انجام قتل ہے۔ اور گناہ دو فرضوں کے درمیان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے تو گناہ نہ کرنا فرض تھا، کر لیا توبہ استغفار فرض ہو گیا۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں کتنے بڑے بڑے فضائل رکھے ہیں، ذکر کرنے والوں کو کتنی خوشخبری دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ذکر کرنے والوں سے راضی ہوتا ہے اور یہ شعبان کا مبارک مہینہ ہے۔ اس میں آپ کو رمضان المبارک کی آمد کے حوالے سے جو کلمہ بتاؤں گا، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ 1000 سال کی عبادت کا ثواب، 1000 سال کے گناہ معاف، اور مرنے کے بعد اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس کو صدیقوں میں شامل کرے گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اگر ہمارے ہزاروں سالوں کے گناہ معاف ہو جائیں، ہزاروں سالوں کی عبادت کا ثواب ملے اس کلمے کی وجہ سے، اور پھر بھی اگر ہم اسے نہ پڑھیں تو یہ ہماری غفلت کی انتہا ہے۔ تو ناظرین، اب چلتے ہیں اس کلمے کی طرف جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ جو رمضان کی آمد پر رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر یہ کلمہ پڑھتا ہے تو اس کے 1000 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اس کو 1000 سال کی عبادت کا ثواب مل جاتا ہے، اور اس بندے کے دنیا و آخرت کی منزلیں جو رمضان کی آمد پر رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر یہ کلمہ پڑھتا ہے تو اس کے 1000 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اس کو 1000 سال کی عبادت کا ثواب مل جاتا ہے، اور اس بندے کے دنیا آخرت کی منزلیں آسان کر دی جاتی ہیں، اسے صدیقوں میں شامل کر دیا جاتا ہے۔ تو اس کلمے کو آپ نے رمضان المبارک کا چاند دیکھتے ہی خلوص کے ساتھ کس طرح سے پڑھنا ہے؟ آپ نے سب سے پہلے رمضان المبارک کا چاند دیکھتے ہی 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلا کلمہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پہلا کلمہ پڑھنے کے بعد آپ نے 3 بار پھر درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ ناظرین، بس اتنا ہی صحیح آپ نے عمل کرنا ہے۔ آپ نے رمضان المبارک کا چاند دیکھتے ہی سب سے پہلے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور اس کے بعد 100 مرتبہ پہلا کلمہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا ہے۔ اس کے اجر کے بارے میں آپ سن چکے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے پڑھنے سے آپ کے 1000 سال کے گناہ معاف فرمائیں گے، آپ کو 1000 سال کی عبادت کا ثواب دیں گے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی شان اللہ تعالیٰ نے اس کلمے کو دی ہے۔ اس لیے محترم ناظرین، آپ خود بھی اس کو پڑھیں، اپنے گھر والوں دوستوں کو بھی اس کے بارے میں بتائیں تاکہ جتنے لوگ اس کو پڑھیں ہم سب کے لیے یہ صدقہ جاریہ بن جائے اور اس کا اجر ہمیں ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی بات سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔